ویلکم برینیاکس، ویلکم ٹو مائی چینل دادا اینڈ سٹوری۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آخر ارطغرل کی کون سی ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ترقی پانے کے لیے نوٹس مل جائیں گے۔ میرے چینل دادا اینڈ سٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ Now let me explain these points one by one۔ زندگی کا مقصد۔ زندگی میں کسی بھی قسم کا مقصد ہونا ضروری ہے، بے شک وہ ترقی کا ہو، کسی کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا پھر کسی چیز کے لیے تگ و دو کرنا ہو۔ بزرگ کہتے ہیں بغیر مقصد کے زندگی کوئی زندگی ہی نہیں۔ ایک انسان کے لیے اس کا مقصد فیول کا کام دیتا ہے۔ اب جیسے کہ ارطغرل کا مقصد عالم اسلام کو متحد کرنا اور ایک بہترین ریاست بنانا تھا، جبکہ امیر سعادتین کے لیے مقصد خود بادشاہ بننا تھا۔ بے شک ان دونوں کے لیے مقاصد الگ تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی اور منزل کے قریب آ گئے۔ نمبر 2، کامل استاد کی پیروی۔ ہر چیز کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مگر ان سب میں آسان راستہ ایک کامل استاد ہی بتا سکتا ہے۔ ارطغرل کے کیس میں ابن العربی نے اس کی بہترین رہنمائی کی۔ انہوں نے ارطغرل کو سیدھے راستے پر چلنے میں مدد کی۔ بعد ازاں سفید داڑھی والوں نے ارطغرل کو حکومت بنانے میں مشاورت فراہم کی۔ نمبر 3 پوائنٹ از بڑوں کی عزت کرنا۔ عاجزی اور اخلاق دو ایسی خوبیاں ہیں جو کہ ہر انسان کو چیزیں دلانے میں مدد کرتی ہے۔ جب آپ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں۔ آپ ان کے تجربات کی روشنی میں اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں جو ٹھیک نکلتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ بغیر وقت ضائع کیے سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کے کیس میں اس کے والدین اور ابن العربی سفید داڑھی والے نے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے ارطغرل اپنی منزل پر پہنچنے کے قابل ہو گیا۔ نمبر 4، اپنے کام کے لیے انتھک محنت کرنا۔ کسی بھی کام کے مکمل ہونے کی سب سے بڑی کنجی یہ ہے کہ آپ کسی کا انتظار نہ کریں کہ وہ آ کر کام سر انجام دے، بس اٹھیں اور کام کر جائیں۔ اس کے علاوہ حق کا ساتھ دیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہر کام کر جائیں، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنے والے آگ میں کود جاتے ہیں اور پھر وہی آگ ان کے لیے پھولوں کا باغ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام وقت پر سر انجام دیتے ہیں تو کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کرنا۔ ایک پرسکون اور متوازن زندگی گزارنے کا آسان نسخہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے افراد کی مدد کریں۔ اسی میں ہر قسم کی بھلائی چھپی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ضرورت مند مدد کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا کام ہوگا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے آپ کے اس احسان کو یاد رکھے گا اور آپ کا مخلص بن جائے گا۔ ارطغرل نے استاد خچاتوریان کی مدد کی اور اسی نے ہی ارطغرل کو سونے کی کان نکال کر دی۔ نمبر 6، معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا۔ ارطغرل اور چاودار قبیلے کے اورال صاحب کی شخصیت میں معاملہ فہمی کا واضح فرق نظر آیا، جس کی وجہ سے اورال نے اپنے دوست بھی دشمن بنا لیے اور ارطغرل نے وہی دشمن اپنے مفاد کے لیے استعمال کیے۔ انسان کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی کام لے سکے اور منزل پر پہنچ سکے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو ہر اس شخص پر اعتماد کرنا پڑے گا جو آپ کے مقصد کی طرف لے کر جائے۔ نمبر 7، باہمی مشاورت کرنا۔
ڈرامے کا سب سے بہترین سبق یہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کامیاب اور دانشمند لوگوں سے مشاورت لازمی کریں۔ مشاورت کرنے سے آپ کو ہر طرح کے پہلو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے اور آپ متوقع نقصانات کو شروع ہی میں ختم کر دیتے ہیں۔ ایک ہی طرح کی سوچ پر عمل کرنے والے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، نئی نسل کی تربیت۔ اگر تو آپ کو ابدی ترقی چاہیے تو آپ اپنے نظریات اور خیالات لازمی نئی نسل میں منتقل کریں۔ ارطغرل نے اپنی اولاد کو ٹریننگ دی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور پر جیسے ارطغرل نے اپنے بیٹے گندوز کو ایک سپہ سالار کی کہانی سنائی جس نے اپنی بہادری سے ایک جاندار کی آنکھ میں زخم کر کے اس کو مار ڈالا تھا۔ اس کہانی کا اثر اتنا ہوا کہ جب گندوز کو اغوا کر لیا گیا تب بھی اس نے گورنر آریس کی آنکھ میں پتھر مارا اور اس کی آنکھ ضائع کر دی۔ بزرگ کہتے ہیں اچھا لیڈر پیدا نہیں ہوتا بلکہ بنایا جاتا ہے۔ دوسروں کے تجربات اور ان کے ایکسپیرینسز کو پڑھ کر اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حاصل کر کے ہی ایک انسان اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔